تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قصص آیت نمبر 61 افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ ترجمہ: تم خود سوچو، آیا وہ نیک بخت جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، بہت اچھا وعدہ، اور وہ اس کے پانے والا بھی ہے، اس بدبخت کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیوی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر وہ اس چند روزہ آسائش کے بعد روز قیامت مجرموں کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ اے 4 روزہ زندگی پر گھمنڈ کرنے والو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والو، اس دن کا بھی خیال کرو جب تمہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم ہمارا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس وقت تم کف افسوس ملو گے لیکن بے سود، اس لیے آج ہی اصلاح کر لو۔ سورہ قصص آیت نمبر 62۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: اور اس دن اللہ انہیں آواز دے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن خداؤں کی تم دنیا میں عبادت کرتے رہے تھے، اب ان کے سامنے فریاد کرو تاکہ اب تمہاری مدد کریں اور خدا کے عذاب سے بچائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 63۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ ترجمہ: کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 64۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور انہیں کہا جائے گا، لو اب پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب کو، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا، پھر فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ لازوال اور ابدی ہیں۔ تم تو بڑے منجے ہوئے کاروباری لوگ ہو، تم جواہرات دے کر کوڑیاں کیوں لے رہے ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 65۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا انہیں، پھر پوچھے گا تم نے کیا جواب دیا تھا ہمارے رسولوں کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اس وقت ان پر سکتہ طاری ہو جائے گا اور کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ ان کی اس حیرت زدگی اور لاجواب ہونے کی کیفیت کو قرآن نے فعامیت علیہم الانباء کے فکرے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ان کی دلیلیں اندھی ہو کر رہ جائیں گی اور جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دلیلوں کے وہ پہاڑ جو آج وہ کھڑے کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 66۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون۔ ترجمہ: تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، پس وہ مارے دہشت کے ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہ سکیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ ڈر کے مارے کسی اور سے بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوگی۔ سورہ قصص آیت نمبر 67۔
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ترجمہ: تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یقیناً وہ کامیاب و کامران لوگوں میں ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے انہیں کچھ اختیار۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مشورے دیتے، ان کی ساری نامعقول تجاویز کے رد میں ایک ہی سلطانی فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ علیم و خبیر اور حکیم و قدیر ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اس کی نگاہ کرم جس کو منصب نبوت کے لیے چن لیتی ہے اسے فائز کر دیا جاتا ہے، تم اس سے بہتر انتخاب نہیں کر سکتے۔ جب وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کے کاموں میں کسی کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 69۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ اے محبوب انہیں بتا دو کہ آج تم ہزاروں بہانے بنا سکتے ہو، اپنی نیت بد کو رنگین پردوں میں چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی راز مخفی نہیں، اس کے سامنے تمہاری فریب کاری اور چرب زبانی کسی کام نہیں آ سکے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 70۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، اسی کو زیبا ہے ہر قسم کی تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کو بیان کر کے ان کے تمام شکوک اور اعتراضات کا جواب دے دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 71۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے بھلا اتنا تو سوچو، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون سا خدا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو لا دے تمہیں روشنی؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ سورہ قصص آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غور کرو اور سوچو، یہ گوناگون نعمتیں جن سے تم بہرہ ور ہو رہے ہو تمہیں کس نے عطا کی ہیں؟ کیا کوئی اور خدا ہے جو ان نعمتوں کے بہم پہنچانے میں حصہ دار ہو؟ جب نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر تم کیوں کسی کو اس کا شریک سمجھتے ہو؟ علامہ راغب اصفہانی ارائیتم کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں تنبیہ اور سرزنش کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رعا کا لفظ آنکھ سے دیکھنے اور عقل سے غور و فکر کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 72۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: فرمائیے بھلا اتنا تو سوچو، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر دن ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک، تو کون سا خدا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو لا دے تمہیں رات جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ سورہ قصص آیت نمبر 73۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ:
اور محض اپنی رحمت سے اس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، تاکہ تم آرام کرو رات میں اور تلاش کرو دن میں اس کے فضل یعنی رزق سے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ قصص آیت نمبر 74۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے کر فرمائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ قیامت کے دن کفار کی رسوائی اور بے بسی کا دوبارہ ذکر کر کے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 75۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، پھر ان امتوں کو ہم کہیں گے لے آؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو افطرا وہ باندھا کرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ ہر امت پر گواہی دینے کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا جو ان کے اعمال پر گواہی دے گا، اس کے بعد انہیں انکار کی مجال نہیں رہے گی، سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا یقین بھی آ جائے گا، اور دنیا میں وہ جس طرح باتوں کا بتنگڑ بنایا کرتے تھے اور بال کی کھال اتارا کرتے تھے وہ سب چیزیں بھول جائیں گی۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔